پاکستان کے جو ویسٹرن بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ جو لگتا ہے وہاں پہ جھڑپیں کچھ ہوئی ہیں اور ٹی ٹی پی وہاں پہ جو ان کے تشکیل ہے وہ پاکستان کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بروقت کارروائی کر کے ان کو وہاں پہ ختم کیا. ان کی افغان رجیم ہے انہوں نے پاکستان کو یہ ایشورنس کروائی تھی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو. یہ اٹیک ٹی ٹی پی نے کیا ہے لیکن ٹی ٹی پی ان کی زمین کے اوپر ہے اور پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے افغان رجیم سے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. انڈیا ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیے ہوئے ہے تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور افغانستان وہی کر رہا ہے جو جیسا انڈیا چاہ رہا ہے. جب پاکستان نے ان کے اوپر انڈیا اس بار کیوں یہ کوشش کرے گا کہ ان کی نیوی اٹیک کرے پاکستان کی نیوی کے اوپر, تو اس بار اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا کو اپنی جو نیول مائٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ ہے کیونکہ سائز میں بہت بڑی ایک سائزیبل نیوی ہے. پاکستان کا سائز جو نیوی کا سائز ہے وہ چھوٹا ہے. سر کریک کے اوپر آپ دیکھیں جو راجناتھ سنگھ نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ سر کریک سے کراچی کا راستہ یہ اس طرح کی کوئی شرارت کر سکتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی وار ٹرافی لیں اور اپنی عوام کو خوش کریں کیونکہ بہار الیکشن ہے. مودی کی جو حالت ہے وہ خراب ہے. ان کی جو لوکل آڈینس ہے دیکھیں ایک فرق آپ فیل کیجئے. ایز فار ایز پاکستان نیشن از کنسرنڈ ہم انڈینس کو ڈس لائک نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو سیرینا ولاگز. میں ہوں محمد مقیت علی شاہ. سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قیمتی کامنٹس لازمی مجھ سے شیئر کریں. چلیں بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف. آپ لوگوں کو یہ خبر ملی ہوگی کہ پاکستان کے جو ویسٹرن بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ جو لگتا ہے وہاں پہ جھڑپیں کچھ ہوئی ہیں اور ٹی ٹی پی وہاں پہ جو ان کے تشکیل ہے وہ پاکستان کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بروقت کارروائی کر کے ان کو وہاں پہ ختم کیا. ہمیں پتہ ہے کہ ویسٹ کا جو بارڈر ہے وہ کیوں اس ٹائم اگنائٹ ہے, کیوں ہاٹ ہے. استنبول میں تحریک طالبان جو افغانستان ہے, جو ان کی افغان رجیم ہے, انہوں نے پاکستان کو یہ ایشورنس کروائی تھی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں. یہ اٹیک ٹی ٹی پی نے کیا ہے لیکن ٹی ٹی پی ان کی زمین کے اوپر ہے اور پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے افغان رجیم سے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. پاکستان کی الحمدللہ اتنی مائٹ ہے کہ وہ آرام سے ان کو اوبلیٹریٹ ایریڈیکیٹ کر سکتا ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ جو افغان رجیم ہے, افغان حکومت ہے, ان کی دوریں کس کے ہاتھ میں ہیں. اجیت ڈووال را ان کی بولی بول رہے ہیں اور یہ ان کے بارے میں کام تاثر ہے کہ وہ بیسیکلی ڈالرز کی زبان سمجھتے ہیں اور جہاں سے ان کو پیٹرنیج ملتی ہے ان کی زبان یہ بولتے ہیں. تو اس ٹائم انڈیا ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیے ہوئے ہے تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور افغانستان وہی کر رہا ہے جو جیسا انڈیا چاہ رہا ہے. جب پاکستان نے ان کے اوپر چڑھائی کی, جب پاکستان نے اپنی مائٹ ان کو شو کی, تھوڑی سی مسل فلیکسنگ کی, تو پھر وہ بھاگ کے قطر اور ٹرکی کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ ہماری ثالثی کروائیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس اسپیکٹ میں کچھ انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. چلیں اب بڑھتے ہیں دوسری طرف. ایک سوال ہے کہ انڈیا اس بار کیوں یہ کوشش کرے گا کہ ان کی نیوی اٹیک کرے پاکستان کی نیوی کے اوپر. اس کی دیکھیں ایک ریزن ہے. 2016 میں جب اری اٹیک ہوا تھا اس کے کوئی سبسٹینشیل وہ ایویڈنس دے نہیں پائے سرجیکل اسٹرائک کے جو ان کی آرمی نے کنڈکٹ کیا تھا, تو اس کا امپیکٹ اس طریقے سے آ نہیں پایا دنیا کے لیول پہ. ان کی لوکل آڈینس کو تو آپ کچھ بھی کہہ دیں وہ مان لیتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل جو پلیئرس ہیں انہوں نے کسی نے بھی اس بات کو بائی نہیں کیا. اچھا پھر اب 2019 میں اگر آپ بات کریں ابھینندن والا جو واقعہ ہوا تھا سوئفٹ ریٹارٹ کا, اس میں آپ دیکھیں ان کے جہاز 2 گرے سو-30 اور میگ 2193 بائسن, اس میں بھی یہ بہت برے ہوئے, گندے ہوئے. دنیا نے ان کو کہا کہ یہ آپ کا پروفیشنلزم ہے, آپ بات کرتے ہیں کہ کنونشنلی تو ہم پاکستان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے, اور یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ آپ 2 اپنے جہاز گروا بیٹھے اور ایک ہیلی کاپٹر اپنے ہی سرفیس ٹو ایئر میزائل سے آپ نے فریٹرسائڈ کروا دیا, مطلب اپنے ہی دوست کے میزائل سے ہیلی کاپٹر ان کا تباہ ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو, اور اس کے بعد جو پاکستان نے جا کے انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں جو ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ بتا کر جب اٹیک کیا تھوڑے سے فاصلے کے اوپر,
تو وہاں پہ انڈیا حیران و پریشان ہو گیا تھا اور دنیا بھی امپریس ہو گئی تھی. لیکن ٹھیک ہے وہ جنگ وہاں پہ ختم ہوگی, کچھ عرصہ فوجیں بارڈر پہ رہیں اور پھر تو ملٹریز وینٹ بیک ٹو دا بیرکس. تو اس بار اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا کو اپنی جو نیول مائٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ ہے. وہ آپ دیکھیں ابھی دیوالی پہ جس طرح INS وکرانت میں جا کے مودی تھے, وہاں پہ مگز نے ٹیک آف کیا, وہاں پہ جس طرح انہوں نے دیوالی منائی, وہ ایک میسیج تھا کہ وہ اپنا سارا جو وزن ہے نا وہ نیوی کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی نیوی کیونکہ سائز میں بہت بڑی ایک سائزیبل نیوی ہے, پاکستان کا سائز جو نیوی کا سائز ہے وہ چھوٹا ہے ان کو, اور براموس ان کی پوری جو نیوی ہے وہ براموس سے ایکوپڈ ہے, تو ان کو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے کہ یار براموس نے جو 10 مئی کو پرفارمنس دکھائی تھی, اٹ مینس کہ وہ اب نیول جو ارینا ہے اس میں بھی اتنی اچھی پرفارمنس شو کرے گا. پھر ان کو ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر بہت زیادہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیول بلاکیڈ کریں گے, وہ کہتے ہیں کراچی کے اوپر بامبنگ کریں گے. یہ ان کا ایک دیرینہ خواب ہے بیسیکلی, کیونکہ 71 کی وار میں کچھ وہاں پہ بامبنگ ہوئی تھی, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنا ہے. اور پھر سر کریک کے اوپر آپ دیکھیں جو راجناتھ سنگھ نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ سر کریک سے کراچی کا راستہ جاتا ہے, تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ سر کریک کی طرف بھی ایمفیبیس لینڈنگ ہو سکتی ہے. یہ اس طرح کی کوئی شرارت کر سکتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی وار ٹرافی لیں اور اپنی عوام کو خوش کریں, کیونکہ بہار الیکشن ہے. مودی کی جو حالت ہے وہ خراب ہے, ان کی جو لوکل آڈینس ہے دیکھیں ایک فرق آپ فیل کیجئے. ایز فار ایز پاکستان نیشن از کنسرنڈ ہم انڈینس کو ڈسلائک نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ہم نیوٹرل رہتے ہیں ان کے بارے میں اور ہم ان کو بہت زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرتے. لیکن میں اگر انڈین آڈینس کی بات کروں تو پچھلے 10-11 سالوں میں جب سے BJP کی حکومت آئی ہے, ان لوگوں نے پولرائزیشن کر کے, سخت باتیں کر کے, اینٹی مسلم, اینٹی اسلام, اینٹی پاکستان باتیں کر کے عام لوگوں کے دلوں میں بھی نا پاکستان کے حوالے سے نفرت ڈال دی ہے. ہمارے الیکشن اس چیز کے اوپر بیس نہیں کرتے کہ اس پارٹی کو میں ووٹ دوں گا جو اینٹی انڈیا بات کرتا ہے, وہاں پہ ایسا ہے. تو اس کی وجہ سے بہار کا جو الیکشن ہے دیٹ میٹرز اے لاٹ, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ لینڈ سلائڈ وکٹری ان کو ملے, کیونکہ اس بار ان کی فیڈریشن کے اندر, وفاق کے اندر جو انڈین فیڈریشن ہے اس میں ان کی سٹینڈنگ بہت اچھی نہیں ہے ان کی پارٹی کی. یہ بہت ایک میجر ریزن ہے. اور نیوی کا میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس چانسز کم ہیں شکست کے ان کمپیریزن ٹو ادر فورسز. آرمی کو بھی انہوں نے اپنایا آزمایا. ابھی جو آپریشن ہوا ہے سندور, اس میں بھی پوچھ سیکٹر میں بہت مار کھائی انڈین آرمی نے. انڈین ایئر فورس کا تو حال آپ دیکھیں 60 جو آل پاکستان ایئر فورس نے کیا تو دنیا جہان میں مذاق بن کے رہ گئی ہے, تو اب اس کو بھی نہیں یوز کر رہے. تو اب وہ نیوی کے اوپر کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نیوی ان کی جو تھوڑی بہت پریسٹیج ہے اس کو بچا پائے. تیسرا ایک سوال مجھ سے کسی نے پوچھا تھا, وہ یہ تھا کہ کیا ایٹمی ہتھیار حفاظت کے ضامن ہوتے ہیں. دیکھیے یہ اصطلاح کوائن ہوئی تھی کولڈ وار میں. اس ٹائم یہ تھا کہ جس نے ایٹمی بم بنا لیا, ایٹمی ہتھیار بنا لیا, وہ بچ جائے گا, وہ اس کے اوپر کوئی ملک حملہ نہیں کرے گا. لیکن وقت کے ساتھ دیکھیں چیزیں چینج ہوتی گئیں. پاکستان کی آپ مثال دیکھیں, پاکستان انڈیا 1998 میں جب بھی ان دونوں نے ایٹمی وہ دھماکے کیے تو اس کے 1 سال بعد کارگل ہوا, اور اس کے کارگل کے 2 سال بعد 2001 میں انڈین پارلیمنٹ اٹیک ہوا, اور دونوں ممالک کی افواج 1 سال تک بارڈر پہ آئیں. جنگ نہیں ہوئی لیکن آئی بالنگ سچویشن آئی ہے. تو اٹ کلیئرلی مینس کہ انڈیا نے کبھی بھی بہت زیادہ اس چیز کو ویٹیج نہیں دی ہے. انڈیا ہمیشہ کنونشنل فلیٹ کو بہت زیادہ اپ گریڈ کرتا رہا ہے. بٹ پاکستان کی میں اگر بات کروں تو پاکستان کی جو کنونشنل فلیٹ ہے ہم نے وہ بہت زیادہ اپ گریڈ نہیں کی تھی. اس کی ملٹیپل ریزنز تھیں. ایٹامک اٹیک سے پہلے ہماری جو ریلائنس تھی وہ ویسٹ کے اوپر تھی, آرسنل کے لیے, اکوپمنٹ کے لیے. انڈیا بہت زیادہ رشیا سے لیا کرتا تھا. پاکستان کے اوپر جب سینکشن لگ گئے تو دنیا نے پاکستان کو ویپن بیچنا چھوڑ دیا, لیکن انڈیا کو پھر بھی رشیا ویپن کسی نہ کسی کیپیسٹی میں بیچتا رہا. پھر جب وار اگینسٹ ٹیررزم سٹارٹ ہوا تو پاکستان کے لیے سب سے جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ آرمی کو کسی طریقے سے اور زیادہ بیٹر اکوپ کیا جائے, کیونکہ پاکستان نے بھی فاٹا میں اور جو پاکستان کی جو بیلٹ تھی جو ڈیورنٹ لائن کے اراؤنڈ, ادھر پاکستان نے طالبان یا جو اس زمانے کے جو ٹیررسٹ تھے ان کے اگینسٹ پاکستان نے بھی فائٹ کرا تھا. تو پاکستان نے آرمی کو بہت زیادہ انویسٹ کیا. اور دوسرا اگر ہم ویپن لینے جاتے بھی تھے ایئر فورس کی میں اگر بات کروں یا نیوی کی, ایک تو اس میں پیسہ بہت زیادہ درکار ہوتا تھا, اور اتنا پیسہ پاکستان کے پاس تھا نہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کوئی اس طرح بیچنے کے لیے
تیار نہیں تھا. چائنا بھی اس وقت ایمرج کر رہا تھا, وہ ابھر رہا تھا. تو جب چائنا ابھرا تو پاکستان نے چائنا کے ساتھ JF-17 بھی کیا. اس زمانے میں پاکستان نے F-7 اور F-7 پیگیز جو ایئر فورس کے جہاز تھے وہ چائنا سے لیے تھے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ بہت زبردست کوالٹی کے حامل نہیں تھے, کیونکہ جو رشین ٹیکنالوجی تھی وہ میچیور ہو چکی تھی اور چائنا اس ٹائم بیسیکلی ابھر رہی تھی. تو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے اب پاکستان کو پچھلے 2.5-3 سالوں میں اس چیز کا 3-3.5 سالوں میں بہت احساس ہوا ہے. اور پاکستان اب آپ دیکھیں وار فوٹنگ کے اوپر, اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوں گا, کہ پاکستان اب اپ گریڈیشن کر رہا ہے. آپ نیوی کو دیکھیں, کاربیٹس آ رہی ہیں, OPVs پاکستان نے خریدی ہیں, ہنگول کلاس سب مرینز کو ایکسپیڈائٹ تیز کیا جا رہا ہے, جناح کلاس فریگیٹس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے, 8 انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی. SH-15 ہووٹزر گنز آرمی نے دیکھیں وہ لی ہیں اور آ رہی ہیں. حیدر ٹینکس کی اگر میں بات کروں, اس طریقے سے آپ دیکھیں ایئر فورس کی آپ دیکھیں J-10s ہیں, J-10C ابھی 16 انشاءاللہ اور آنے ہیں, JF-17 بلاک 3 انشاءاللہ تعالیٰ وہ اور انڈکٹ ہونے ہیں. J-35 کی بات کروں, HQ-19 کی بات کروں, پھر آپ میزائل دیکھیں فتح 3 دیکھیں ود آل گنز بلیزنگ اس سپیڈ کے ساتھ بنا ہے. پھر فتح 4 آپ دیکھیں کروز میسائل بنا ہے. ابھی جو ہرنوئے اور جو کوئٹہ کے اوپر کنٹریلز دیکھی گئی جس کے بارے میں میٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ نیچرل فنومینا تھا, BGI پہ آنے تو اس کے بارے میں کوئی نہ تصدیق کی نہ تردید کی. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہائپرسونک گلائڈ وہیکل ہو. امید ہماری یہی ہے, ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ پاکستان کی آرمری میں اس وقت اس اکوپمنٹ کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. تو ابھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور کنونشنل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹائم تھا کہ انڈیا کہا کرتا تھا کہ وہ پاکستان کو اپنے قریب بھی نہیں دیکھتا کنونشنل فیلڈ میں, لیکن الحمدللہ مے کے واقعے میں جو آپریشن ہوا ہے اس کے اندر پاکستان نے یہ دکھا دیا کہ کنونشنل فیلڈ میں ہم ان سے اگر زیادہ نہیں ہیں تو ہم ان سے کم بھی نہیں ہیں, لیکن جس سپیڈ سے ہم ماشاءاللہ ایڈوانس کر رہے ہیں, آئی ایم 100% شیور کہ پاکستان اگلے کچھ عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ اچیو کر لے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.